إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت انسان زمین پر اپنے قدموں کو جمع ہوا دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ شاید اس کائنات میں میرے قدموں کی مضبوطی یہ پہاڑوں کو بھی پھوڑ سکتی ہے، یہ زمین کو بھی گہرائی تلک کھود سکتی ہے، اور میری عقابی نظر وہ کائنات کی وسعتوں سے ہوتی ہوئی ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے. حضرت انسان کے یہ دعوے اپنی جگہ پر، اس کا کمال اور اس کی خوبی اپنی جگہ، لیکن اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، کیونکہ رب رحمان نے اسے جس دائرے میں رکھا ہے، یہ اگر اس دائرے سے باہر نکل کر اپنے اختیارات سے آگے قدم بڑھائے گا تو یقیناً بے وقوفی کا بھی ارتکاب کرے گا اور اپنے ہاتھوں ہی اپنی جان کا دشمن بن جائے گا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر انسان اپنے قدموں کی مضبوطی کے ساتھ یہ بات سوچے کہ کل میرے مرنے کے بعد وہ وقت آنے والا ہے جب مالک خود میرے قدموں کو مضبوط کر کے مجھ سے 5 سوال کرے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. آدم کے بیٹے کو اللہ ہلنے نہیں دیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے. وہاں کی مضبوطی اور یہاں کی کمزوری یہ دونوں آپس میں برعکس ہیں. یہ دنیا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب کے سامنے جھکنے کے ساتھ آپ گزار لیجئے. وہاں آپ کے قدموں کو نہ صرف یہ کہ مضبوطی دی جائے گی بلکہ ایک ایک سوال کا جواب بھی آپ کے دل میں ڈالا جائے گا. اور اگر انسان اس منزل پہ کھڑا ہو کے ناکام ہو گیا جہاں رب کے متعلق اور نبوت کے متعلق اور دین کے متعلق 3 سوال ہونے ہیں، وہاں اگر انسان کو جواب نہ آئے تو میرا بھائی آگے سارے معاملات ناکامیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مالک کی تعلیمات کو پہچانیں، جس مالک نے یہ پوری دنیا بنائی، اور اس دنیا کو بناتے وقت مالک ذکر فرماتے ہیں کہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، اور ان کا قائم کرنا، ان کو بنا دینا، ان کو کھڑا کرنا، ان کو حوالے دینا، ان کو حوصلے دینا، ان کو قائم دائم رکھنا، یہ کسی اور ذات کا کام نہیں ہے، یہ ایک رب کا کام ہے. تو غور کر کہ کتنے اربوں سال گزر چکے، سورج اپنے پورے خاندان کو لے کر
اپنی گردش میں، اپنے سیاروں کے ساتھ، اپنے چاندوں کے ساتھ یہ چلتا چلا جا رہا ہے، کسی ایک وقت میں بتاؤ کہ انہوں نے اپنی حرکت کو روکا ہو، انہوں نے اپنی حرکت میں مد و جزر پیدا کیا ہو؟ کبھی ایک وقت بتاؤ کہ سارے 24 گھنٹوں میں سورج ہی چڑھا ہوا رہا ہو؟ اور اگر کبھی یہ وقت تمہیں دیکھنے کو ملا ہو کہ رات ہی 24 گھنٹے رہی ہے، کوئی ایک وقت دکھاؤ تو صحیح۔ آئنسٹائن بولا تھا آج سے چند سال قبل کہ قدرت کے قوانین اٹل ہیں، اور وہ صحرا میں رہنے والا جہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کوئی لیبارٹری نہیں، جہاں پر تعلیم کا فقدان ہے، عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اسی معاشرے میں سے محمد نام کا ایک شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، سورۃ الملک کی 3 آیت کو پڑھ کر دعویٰ کر دیا کہ تو رحمان کے قانون کے اندر کوئی اٹل اور کوئی اس کے اندر رخنا نہیں دیکھے گا۔ 1400 سال پہلے ہم نے تمہیں یہ سبق دیا اور تم آج ہمارے سروں پر چڑھ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہو۔ حضرات ذرا آگے بڑھ کر خالق کی مزید قدرتوں کے اوپر غور کیجئے۔ مالک نے پورے قرآن کے اندر اپنی بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرے یہ اس انداز سے ہیں کہ آج تک ان کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ مالک فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، تیرا رب وہ رب ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ اور عربی سمجھنے والے حضرات اس بات کو خوبی سے جانتے ہیں کہ لفظ بدیع اس کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی سیمپل اور بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ڈائی کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے تمہارے سامنے یہ زمین و آسمان کھڑے کیے، تیار کیے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ اتنی بڑی تخلیقات رب نے کی تو انسان بنانا کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ اور پھر انسان کو بنا کر اسے مٹی میں ملا کر دوبارہ سے بنا دینا یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ مالک پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان عقل کے اندھوں سے سوال تو کیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم بربرے ہو جائیں گے، ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ مالک فرماتے ہیں قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے محمد آپ ان سے کہیے کہ چاہے لوہے کے بن جاؤ، چاہے پتھر کے بن جاؤ، دنیا کی مضبوط ترین دھاتوں کے بن جاؤ، مالک نے ایک حکم دینا ہے، پھر دیکھو تم کیسے پلٹ کر رب کے سامنے آ کر سر سجدے میں رکھتے ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مالک کی توحید کو پہچانی ہے، اور مالک کی توحید ہے کیا؟ کون ہے وہ ذات کہ جس نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر یہ بات رکھ دی کہ اگر تجھے بھوک لگے، تجھے تکلیف ہو، تو انہیں رو کر اپنی ماں کو متوجہ کرنا ہے، اور پھر جتنے جاندار خالق نے دنیا کے اندر پیدا کیے ان سب کے اندر یہ حوصلہ رکھا، ان کے اندر یہ خوبی اور صلاحیت رکھی کہ وہ فوراً سے پہلے اپنے حیوانوں کے اندر دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اپنی ماں کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی دودھ والی جگہ کو تلاش کر کے، اور پھر وہی مالک جس نے انسان کے ہاتھ پیر مضبوط کیے اور اس کو کمانے کی صلاحیت عطا فرمائی، اسے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، ذرا پہچان تو صحیح کہ تیرا رب کون سا رب ہے کہ جس نے سورج کی گردشیں، چاند کی گردشیں، دن اور رات کے آنے جانے کے تمام تر اوقات مقرر کر رکھے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تو نے کہ خالق کی بنائی ہوئی کسی چیز کے اندر کوئی رخنا، کوئی نقص، کوئی عیب کوئی تجھے نظر آیا ہو؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے عزیز اور علیم رب کی مقرر کردہ چیزیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں جب خالق نے سارا کچھ بنایا ہے، جب وہ بغیر نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، تو انا یکون لہ ولد، اس کے لیے بیٹے کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے؟ کون اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتا ہے؟ اور لوگوں نے، ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں یہ خبر دیتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جس وقت دنیا جہان کی ساری قومیں تم پر پل پڑی تھیں،
اور مالک نے تمہیں ان کے درمیان سے اٹھا کر پورے جہان والوں کے اوپر ایک فضیلت عطا فرمائی، اس وقت کو تو یاد کرو۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کو آگے ایک بیٹا یعقوب دیا، یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہیں، یہ 12 کے 12 بنی اسرائیل کے آگے نسل چلی۔ مشہور بیٹا یوسف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر دنیا کے اندر کسی کے پاس علم تھا، کتابیں وہی موجود تھی، تو بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی توحید، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، انہوں نے اللہ کے ساتھ بڑی محبتیں کی، اتنی محبت کی کہ اللہ نے جو نبی ان کے پاس بھیجے انہوں نے ان کے ساتھ بھی محبتیں کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور کچھ لوگوں نے عقیدت میں آ کر، پیار میں آ کر، محبت میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جب اللہ کا یہ بیٹا بنا اور ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پوچھا اللہ کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا دیکھو بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کا بیٹا ہی تو ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے بڑھ کر آدم کو خدا بنانا چاہیے جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ اگر اسی بات کے اوپر آتے ہو اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر دیکھا جائے تو وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو، ہم یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ بات گھڑ لی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہیں پر بس نہیں کی، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی دونوں اکٹھے بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا ماں باپ جسمانی طور پہ اور کوئی نہیں، ہمارا جسمانی اگر کوئی باپ ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ عقیدے جڑ لی۔ میرا بھائی اس بات کو غور سے سنیے گا، باتیں ذرا خشک ہیں لیکن یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا المیہ اور شرک کا ایک چور دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تاریخ گزرتی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کسی بھی انجیل کے اندر درج نہیں۔ ورقہ بن نوفل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جن کی ہوئی تھی، میں نے اکثر وہ حدیث ذکر کی ہے، یہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس جو انجیل تھی وہ تقریباً 500-600 سال پرانی انجیل تھی، یہ اس کو نقل کر کے کاپی پیسٹ کیا کرتے تھے، بڑی کوشش کرتے تھے۔ وہ انجیل بعد میں آنے والے عیسائیوں نے اس کو جلا دیا۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی انجیلیں موجود ہیں وہ اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہیں، ساری کی ساری تحریف شدہ ہیں۔ ہر سال ان کا نیا ایڈیشن آتا ہے اور ہر سال اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک پادری نے اپنے گرجے کے اندر بیٹھ کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اس نے پہلے اسے مقرر کیا 23 مارچ کو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤ۔ اس نے اس کو 6 مئی کے اوپر کیا، لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ اس نے مزید آگے بڑھ کر 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس دن نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا تھا، اور لوگوں نے 25 دسمبر کو یہ کرسمس منانا شروع کر دیا۔ اور مسلمان، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس خطے میں، اس ملک کے اندر اس وقت بے شمار اقلیتیں آباد ہیں، اور ہمارا سبز ہلالی پرچم وہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ گرین والا جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کی علامت ہے، اور جو سفید والا حصہ ہے وہ امن کی نشانی ہے۔ یہاں اقلیتوں کے تمام حقوق ادا کیے جاتے ہیں، یہاں عیسائیت بھی موجود ہے، ہندو بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم سب کو آج لیں گے۔ پہلے نمبر پہ جب عیسائیوں کی بات آئی تو میرا مسلمان مذہبی رواداری میں آ کر بولتا ہے کہ جناب آپ ہمارے عیسائی بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے، ہمارا دین ہمسائے کے حقوق اور ہمسائے کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے اوپر زور دیتا ہے، ہم آپ کے بھائی ہیں،
آپ ہمارے عیسائی بھائی ہیں، اس لیے 25 دسمبر کو ہمارے بینر بھی لگتے ہیں کہ عیسائی برادری کو ہم کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، پھر ان کے گھروں کے اندر مٹھائیاں بھجوائی جاتی ہیں، ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ میرا بھائی ذرا قرآن کے اوپر غور کیجئے، سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع ہے، مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، تم نے اگر ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا، ان لوگوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، ان لوگوں کو اپنا رازدان بنایا کہ جن لوگوں نے تمہارے رب کے ساتھ مذاق کیے ہیں، تمہارے دین کو تضحیک کا نشانہ بنایا ہے، تو یاد رکھنا تمہارے ایمان کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں۔ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کی طرف جائے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن کی واضح آیات ہیں، یقین نہ آئے تو آپ اس رکوع کا گھر جا کر مطالعہ کیجئے۔ مالک فرماتے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے، تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اے اللہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تیرا دین ہی تو کہتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں رکھو، ان کے ساتھ تعلقات تمہارے ہونے چاہیے، لیکن جب بات عقیدے کی آئے گی، جب بات تمہارے مذہب کی آئے گی، جب بات تمہاری توحید کی آئے گی، تو پھر یاد رکھنا ساری عزتیں اور ساری غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ کی عزت اور اللہ کی غیرت کی بات آتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اور دیکھ تو صحیح کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، اور تو ان کو مبارکباد دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ تو بھی اس عقیدے کا حامل ہے کہ اللہ نے اولاد کو جنا، اللہ نے بیٹا جنا، اس کو مبارکباد دے کر تو عقیدے کو فروغ دیتا ہے، تو اپنی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرا بھائی کدھر چل پڑے ہو؟ مزید آگے بڑھیے، سورہ مریم کے آخری رکوع کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور لوگوں بڑی گندی بات لے کر آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، قریب ہے کہ آسمان تمہاری اس بات کی وجہ سے گر پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ پڑے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور جو پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ کہ اتنی گندی بات، اتنی بری بات کہ اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑ دیا، اللہ کی بیوی بنا دی، اللہ کا خاندان بنا دیا، خود اللہ کے بیٹے بن بیٹھے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، تم لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رحمان کی اولاد ہے، بڑی آسانی سے یہ دعوے کر دیے۔ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، پھر تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اللہ کی عزت نہیں کی، اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے؟ میرا بھائی ذرا سوچ تو صحیح، جس رب کے بارے میں دن رات صبح و شام کے اذکار میں ہر نماز کے بعد تو پڑھتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب وہ رب ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی۔ مالک فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ ہر گندگی سے، ہر برائی سے پاک اور مبرہ ہے۔ ہم اس کے ساتھ حاجتیں جوڑ دیں کہ وہ اولاد کا حاجت مند ہے، صرف اس ایک بات کو جب آپ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو جنا، تو میرا بھائی اللہ کے لیے کھانا پینا بھی لازم آئے گا، پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ سوتا بھی ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کو بیوی کی حاجت ہے۔ میرا بھائی یہ تو ساری حاجتیں میرے تیرے جسم کے ساتھ جڑی ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کیوں مثالیں بیان کرتے ہو؟ ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات سنے نا کہ فلاں باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں اسے مین بازار میں کھڑا کر کے اسے عبرت کا نشان بنا دو، اس کو یوں مارو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ اور جب بات آتی ہے اللہ کی توحید کی، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد جنی، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، میرا بھائی اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں جی مذہبی رواداری ہے، وہ اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق ہیں۔
یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ یہ اللہ کی قدر تو نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ عزت تو نہیں ہے جو اللہ کی عزت تھی۔ اور پھر آپ اگر مذہبی رواداری ہی کی بات کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں اور ہندو لوگ ہیں، انہوں نے زرد رنگ کے لباس پہنے ہوتے ہیں اپنے مذہبی تہواروں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے یہ زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اسے شدید غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی ایسی مشابہت اختیار کی جو ان کا مذہبی لباس ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں، وہ انہی میں سے۔ اگلا عقیدہ، یہ تو تھی عقیدہ توحید کی بات، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں بھول کر بھی کسی عیسائی کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس نہ کہہ بیٹھیے گا۔ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اگر بندہ ایسی بات کر لے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نیک اعمال کے لیے جلدی جلدی کر لو، وگرنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دن کے وقت بندہ ایمان والا اور شام کے وقت کافر، اس کے دین کا کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ اپنی توحید کے اوپر پکے ہو جائیے، کیونکہ توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ توحید کے بعد جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت، اور اس عقیدہ رسالت پر ہمارے ملک کے اندر بہت ساری بد امنی بھی پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے فسادات ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ ان لوگوں کا طریقہ کار غلط ہے جو ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوئے اور اس حوالے سے اکٹھے ہو کر اگر چلا جائے تو بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ رسالت ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی تعلیمات قیامت کی دیواروں تک ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس عقیدہ رسالت کو لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے جس کے لیے جانیں قربان کی جائیں، جس کے لیے مال قربان کیے جائیں، تو وہ اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص کعب بن اشرف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کرتا تھا اور تھا بھی اپنے قبیلے کا سردار۔ مزیداری کی بات یہ کہ خوبصورت بھی بہت تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ امیر بھی بہت زیادہ تھا۔ قبیلے کا سردار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، امیر بھی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھنے لگے من لکعب بن اشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف کا خاتمہ کون کرے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے اشعار بولتا تھا، گالیاں دیتا تھا، راہ چلتی مسلمان عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس بندے کو جا کر قتل کروں گا۔ یہ گئے، جا کر اس کو کہنے لگے کہ دیکھو یار، یہ محمد نام کا شخص مکہ سے اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا، اب اس نے آ کر ہم سے پہلے تو ہمارے بیٹے چھینے، ہمارے مال چھینے، ہمارے گھروں کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، اب ہمیں کہتا ہے زکوٰۃ دو، اب ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمیں چندہ دو، ہم جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، مسجد بنانی ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ ویسے ہی اس کو شکنجے میں لانے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ دیکھو یار، بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے محمد کے ساتھ اب بات کر لی ہے، اس کو کچھ پیسے دینے ہیں، تو تم ایسا کرو تھوڑے سے پیسے مجھے دو تاکہ میں محمد سے اپنی جان تو چھڑواؤں۔ کعب بن اشرف کہنے لگا دیکھا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ محمد تم سارے لوگوں کو کنگال کر کے چھوڑے گا، لہٰذا تم کوئی چیز گروی میرے پاس رکھ دو اور مجھ سے پیسے لے جاؤ۔ تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے گروی کیا رکھوں تمہارے پاس؟ کہنے لگا اپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، پورے عرب سے ہم نے یہ تانا سننا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیٹے گروی رکھوا دیے۔ کہنے لگا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو ایسا کرو اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے اللہ کے بندے، کانوں کو ہاتھ لگا، اللہ سے ڈر، کوئی توبہ کر، ہم سارے عرب سے ایک گالی سنیں گے کہ چند پیسوں کی عوض اپنی عورتیں گروی رکھوا دیں۔ تو ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار تم اپنے پاس رکھ لو اور تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دو۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تم شام کو میرے پاس آ جانا اور آ کر اپنے ہتھیار مجھے دے جانا، مجھ سے پیسے لے جانا۔
محمد بن مسلمہ واپس آئے، اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول دشمن شکنجے میں جکڑ لیا ہے، اب آپ کی اجازت کی ضرورت ہے کہ آپ کی طرف کوئی بات اگر میں منسوب کر بھی دوں، کوئی آپ کی طرف سے غلط بات اس کو کہہ بھی دوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کوئی گناہ نہیں، آپ جا کر اپنا کام کرو۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے ایک ساتھی ابو نائلہ کو لیا اور لے کر چلے گئے اس کے قلعے کے اندر، اس کو نیچے سے آواز دی کعب بن اشرف نیچے آؤ۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، کہنے لگی کعب نیچے نہ جانا۔ وہ کہنے لگا وہ کیوں؟ کہنے لگی کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ خون میں ڈوبی ہوئی آواز ہے، مجھے لگتا ہے تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ کہنے لگا کیسی بات کرتی ہو، یار یاروں کے یار ہوتے ہیں، شریف بندے کو نیزے کی طرف بھی بلایا جائے نا تو مجھ سے شریف کوئی نہیں، میں چل رہا۔ اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور نیچے آ گیا۔ ادھر سیدنا ابو نائلہ اور سیدنا محمد بن مسلمہ کے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے، یہ ٹوٹل 4 مسلمان تھے اور وہ ایک اللہ کا دشمن۔ اس کو بلایا، اس کے پاس بیٹھے تو اچانک ہی محمد بن مسلمہ کہنے لگے یار کعب تمہارے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگا ایسی بھی کوئی بات ہے، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، عرب کی سب سے خوبصورت عورت اس وقت میرے پاس ہے اور سب سے مہنگی خوشبو میں نے سر میں لگائی ہے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے یار ذرا سونگھ لوں؟ کہنے لگے ہاں سونگھ لو۔ اب اس نے آگے بڑھ کر محمد بن مسلمہ نے سونگھی تو کہنے لگے واہ کیا کمال خوشبو ہے۔ ابو نائلہ کہنے لگے یار میں بھی سونگھ لوں؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں تم بھی سونگھ لو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سونگا، کہنے لگے واہ کیا کمال خوشبو ہے۔ تیسرا صحابی آگے بڑھا، اس نے بھی خوشبو سونگھی۔ چوتھا آگے بڑھا، اس نے گردن کو شکنجا مارا، کہتا پکڑ کے گردن اتارو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کا سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ کے یہ دعویٰ کیا اور اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کا دنیا میں زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ یہ کتنے سو سال پہلے کا واقعہ ہے؟ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو۔ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک لڑکا تھا حقیقت رائے۔ اس شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی اور بڑے برے انداز میں کی۔ کہا جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہیں تو سکھوں کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ہندوؤں کی کتابیں بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ آج تک حقیقت رائے کے لیے روتے ہیں۔ حقیقت رائے آپ کے لیے نیا نام ہوگا، لیکن یہ لڑکا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بیٹی کے ساتھ جو ہے شان میں گستاخیاں کی تھی۔ اب ہوا کیا، اس وقت لاہور کا گورنر تھا محمد زکریا۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا، غیور مسلمان تھا۔ اس وقت قاضی سسٹم ہوتا تھا۔ قاضی نے اسے کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں اپنا دھرم نہیں چھوڑ سکتا، تم لوگوں نے مارنا تو مجھے مار دو۔ قاضی نے کہا کہ بھائی اس کو سر عام کوڑے لگائے جائیں اور اس کی سر عام گردن اتاری جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اوپر کوئی بھی بندہ اگر انگلی کھڑی کرے گا، گستاخی کرے گا تو زمین پر رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ اور میرا بھائی یاد رکھیے گا 6 فروری کے دن اس کو اس طرح سے قتل کیا گیا، اور اپنے جو ان کے سکھ مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی بیوی، اس کے والدین، اس کی جو رشتہ دار تھے وہ آہیں بھرتے رہے کہ ہمارے بیٹے کو نہ قتل کرو، لیکن ظالم مسلمانوں نے اس کی ہتھیا کر دی۔ اور اس کے بعد ان بدبختوں نے اسی 6 فروری کے دن یہ پتنگ بازی شروع کر دی اس کی یاد میں۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ ایک موسمی تہوار ہے، یہ ایک ثقافتی تہوار ہے، اور مسلمان اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ڈورے بھی لاتا ہے اور گڈیاں بھی اڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ثقافتی تہوار ہے۔ اللہ کے بندے یہ تیرے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور ہم اس کو ثقافتی تہوار منا کر کیا ہم گستاخ رسول نہیں بن رہے؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی بیٹی کی عزت کے محافظ تھے یا نہیں تھے؟ ایک وقت وہ تھا جب سیدہ فاطمہ کے لیے، جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی جنگیں ہوئی، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور آج جس کو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے جرم میں قتل کیا جاتا ہے
اس کی یاد میں اگر کوئی گڈی اڑا رہا ہے، کوئی اس کی یاد میں پتنگ بازی کر رہا ہے، اسے ثقافت کا اور کلچر کا نام دے کر اسے پھر سے حلال کیا جائے، یہ کہاں کا اسلام اور کہاں کی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کون سے ریاست مدینہ کے خط دکھلائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ کہا جائے کہ ٹی وی ڈراموں کا جو دین ہے وہی اسلام ہے، اور اسلامی قوانین کو تروڑ مروڑ کر کوئی ہم چینل کی شکل میں، کوئی ARY کی شکل میں، کوئی کسی چینل کی شکل میں تیرے میرے دین کو مروڑ کر پیش کرے اور اسے کہے کہ یہی تیرا دین ہے؟ میرا بھائی گستاخ پھر کون ہوا؟ پھر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تہذیب کے دائرے میں آ گئے، پھر آپ نے ان کو کلچر کا نام دے دیا، پھر اسے ثقافت کہہ دیا۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور کس چیز کو ہم محبت رسول کا نام دیں گے؟ وہ حقیقت رائے تو چلا گیا، لیکن اس کے بیٹے آج بھی موجود ہیں، اور بابے دی موڑی جو لاہور کے اندر موجود ہے، جو انجینئرنگ یونیورسٹی کا حصہ بن چکی ہے، وہاں پر سکھوں نے اور ہندوؤں نے اس کا اس وقت میں مزار بنا دیا تھا، اس کی رات کو وہاں پر دفن کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو ختم کر کے اب وہاں پر وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی مذہبی کتابوں میں آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بسنت کا سیزن اور یہ بسنت کا تہوار یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، اور محمد الرسول اللہ نے تجھے مجھے خبر دی تھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کل کو وہ امت محمد سے نہیں اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرا بھائی اپنے عقیدوں کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے ساتھ مخلص ہوں، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوں، وگرنہ بات پھر وہی یاد آتی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو دیکھیے جس نے دین کو جھٹلا دیا ہے، جسے اللہ کی توحید کا بھی کوئی پاس نہیں، جسے عقیدہ رسالت کے ساتھ کوئی اس کو لگاؤ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ محمد الرسول اللہ کی عزت اور حرمت کا پاس رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ باتیں پہلی مرتبہ سنی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ باتیں بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ثقافت ہے، یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے۔ میرا بھائی تہذیب اور ثقافت تو اسلام لے کر آیا ہے۔ آپ کتنے ممالک کو دیکھتے ہیں، آدھی دنیا کے اوپر اسلام تھا، آدھی دنیا کے اوپر، اور جب وہ اسلام آیا ہے تو ان علاقوں کی پوری تہذیب بدلی۔ تہذیب بدلنے کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے زبان کا بدلنا، اور ان علاقوں نے اپنی زبان بھی بدل لی۔ اندلس کو دیکھیے، جہاں پر مسلمانوں نے جب قبضہ کیا وہاں پر جا کر جہاد کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو وہ لوگ اسلامی تہذیب کے دائرے میں آئے، جہاں عزتیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، جہاں مال بھی محفوظ ہوتے ہیں اور جانیں بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے ان عقائد کو لیجئے، کیونکہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ تصور آخرت ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر آگے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ مخلص ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔